اچھا، اب جو ڈاکٹر اور مریض جو ہے اس کا تو ذکر آپ نے کر دیا، لیکن بیماریاں بہت سی ہیں، اور اس میں سے ایک بیماری جو ہے اس کے بارے میں لوگ مانتے نہیں تھے پہلے، لیکن اب تو اس بیماری کے ثبوت سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور وہ بیماری ہے بھارت کی انوالومنٹ۔ اور ابھی اس وقت نیٹ فلیکس پہ ایک بھارت کی فلم موجود ہے، دھرندر اس کا نام ہے، کل ذکر کیا تھا، اس میں خود جو بھارت کی فلم ہے اور اس کی جو فنڈنگ ہوئی ہے وہ بھی ہم سب کو پتہ ہے کہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے، اس میں وہ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے، کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ ہم بلوچستان میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اور اس فلم میں جو بہت اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ دکھایا گیا ہے، اس میں وہی اسلحہ آپ کو نظر آ رہا ہے جو پچھلے 3-4 دن میں بلوچستان سے برآمد بھی ہوا ہے۔ تو زرین خان مکسی صاحب، یہ جو ایک انڈین انوالومنٹ کا فیکٹر ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود ایک نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو بلوچستان کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، کیا ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ کسی زمانے میں بنگلہ دیش کو بھی آزاد کروانے میں بھارت نے بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن آج دیکھیں کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کتنی نفرت ہے اور کشیدگی کی انتہا ہے؟ تو کیا یہ جو بلوچ علیحدگی پسند ہے ان کے لیے ایک سبق نہیں ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی میر صاحب، میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے بلوچستان کے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، جو اس دنیا میں ابھی نہیں ہیں، اس دھرتی کے سرزمین کے، ان حالات دیکھ کر کنڈیم کرتے یا کنڈون کرتے، خوش ہوتے یا مایوس ہوتے؟ تھوڑے آبجیکٹیولی اگر بات کریں میر صاحب، تو یہ جو تنظیم ہے یا دہشت گردی ہے، there's a saying, the means don't justify the end. سویلین ڈیلی لائف کو ڈسٹرپٹ کرنا، اس اٹیک میں سمجھتا ہوں 31 to 35 سویلینز کو شہادت ملی۔ سویلین انفراسٹرکچر، کمیونیکیشنز کو اڑانا، بینکس کو راب کرنا، آپ مجھے بتائیں یہ کس قسم کا موومنٹ کنڈون کرے گی، یا کس قسم کے لوگ اس collateral ڈیمیج جو ہو رہا ہے سویلینز کے ساتھ، یہ کون کنڈون کرے گا؟ سو obviously the fingers are pointed at another direction، کہ نہیں، یہ کوئی حقوق یا اس کی جنگ نہیں لگ رہی، ڈائنامکس ہیو چینجڈ۔ ٹھیک ہے، آج کل کی بات کریں تو last 5, 7, 10 years یہ ڈائنامکس are not the same۔ لگتا یہ ہے کہ جو ڈسرپٹ ڈیسٹیبلائز بلوچستان پاکستان کی جو ترقی ہے، یا خوشحالی ہو یا ڈیولپمنٹ ہو، اس کو، اور ایک ہمارے انٹرنیشنل کمیونٹی میں بدنام کرنا ہمارے ملک کو، کہ نہیں ابھی تک دہشت گردی ہے اینڈ اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا جا رہا۔ وی آر دا بگیسٹ افیکٹیز آف ٹیررزم میر صاحب، یہ آپ کو پتہ ہے۔ ایک کے پی کے ایک سائڈ پہ ابھی آج کل بلوچستان میں کتنے سالوں سے، تو یہ کوئی اس کا مقصد نہیں نظر آ رہا۔ نہ مجھے ایز اے نوجوان اگر بات کریں، میں خالی ایز اے پولیٹیشین بات نہیں کر رہا، میں ایز اے someone who is in the youth bulge between 18 and 35, I'm 32 years old, there is no meaning to this۔ یہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کل کے دن یہ کیا چاہ رہے ہیں، یہ کیا بلوچ آئیڈینٹی کی بات کر رہے ہیں، یا اپنا یہ ڈائریکٹ یہ نہیں، اور نہیں کر رہے ہیں، یہ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں آزادی کی۔ اب دیکھیں that's something that's out of the question۔ اور یہ چیز قودا بابر صاحب نے یہ بات کی کہ لوگ نہیں جاتے، نہیں جی، ہم کافی لوگ، میں یہ سب کا نہیں کہہ سکتا، کافی لوگ جا کے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں بات کرتے ہیں، انگیج کرتے ہیں یوتھ کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ان سے صلاح مشورہ لیتے ہیں، اور یہ پوائنٹ ہم بات کرتے ہیں باقاعدہ اپنے کانسٹیٹیوشن میں۔ اپنی بات کر رہا ہوں، دوسرے کی بات نہیں کر سکتا، چاہے جل مکسی ہو، چاہے کوئٹہ ہو، چاہے لزبیلا ہو، wherever I go، یہ نمبر 1 آن دا ایجنڈا۔ تو انٹریکشن اور انگیجمنٹ ساتھ ہی ساتھ آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ریزولوشن اور ملیٹنٹ ایسپیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو بالکل ٹیبل پر نہیں آنا چاہ رہا یا بات نہیں کر، اس کے ساتھ تو آپ ڈائیلاگ ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، مگر جو نوجوان اس حد تک نہیں گیا، اس کے ساتھ بالکل انٹریکشن اور انگیجمنٹ ضروری ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو اسلحہ اور اکوپمنٹ پکڑا گیا ہے، اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے جی ڈرون بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈرون بھی ہیں، کوڈ کاپٹرز بھی ہیں، اور جو کمیونیکیشن اکوپمنٹ ہے وہ بڑا لیٹسٹ ہے۔
تو یہ سارا ان کو کیسے ملتا ہے, کہاں سے ملتا ہے؟ اور اس میں جو ایک انڈین انوالومنٹ ہے, ایک اسرائیلی انوالومنٹ کا فیکٹر بھی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے بات کر رہی, کیسے دعویٰ کر دیا میں نے کہ جناب اس میں اسرائیل کی انوالومنٹ بھی ہے, کیونکہ پاکستان میں کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں. اور ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو بلوچ عوام ہیں, پختون عوام ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, کشمیری ہیں, گلگت بلتستان والے ہیں, ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. آئین میں جو کچھ ان کے لیے لکھا ہوا ہے وہ ان کو ملنا چاہیے. لیکن اگر بھارت اور اسرائیل پاکستان میں اگر مداخلت کرے اور پاکستانیوں کو استعمال کرے اور پھر ان کے ساتھ وہی کرے جو اس نے بنگالیوں کے ساتھ کیا, تو میں آپ کو ٹائمز آف اسرائیل کی ایک سٹوری دکھانا چاہتا ہوں. بلوچستان انٹرز اسرائیلی اسٹریٹجک کیلکولس. پورا آرٹیکل جو ہے یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وائی بلوچستان از امپورٹنٹ فار اسرائیل, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایران کے بارڈر پہ ہے. بلوچستان میں ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کر کے اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے مداخلت کرنا چاہتا ہے ایران میں. اچھا, یہی ایک اور سٹوری ہے الجزیرہ میں. یہ ساری میں آپ کو ماضی قریب کی سٹوریز بتا رہا ہوں. اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ہائی جیک دا بلوچ اسٹرگل. اب بلوچ اسٹرگل میں اور بلوچ ملیٹنسی میں بڑا فرق ہے. بلوچ اسٹرگل کا مطلب یہ ہے کہ بلوچوں کے حقوق, ایک زمانے میں مطالبہ کیا جاتا تھا کہ بلوچوں کو ایک علیحدہ صوبہ چاہیے. تو پاکستان جب بنا تھا تو وہ یہ ایک علیحدہ صوبہ نہیں تھا, یہ 1970 میں بنا علیحدہ صوبہ. تو اس کے بعد جو ان سے وعدے کیے گئے تھے وہ ان کو وعدوں کو پورا کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کے ہاتھ میں کھلونا بن جائیں.